और उम्रे की नियत करो तो उसे पूरा करो। तो हज और उम्रा किस लिए है? अल्लाह के खुशनुदी के लिए। और अगर कहीं घिर जाओ तो जो कुर्बानी मयसर हो अल्लाह के हुजूर में पेश करो और अपने सिर ना मुड़ो जब तक कि कुर्बानी अपनी जगह ना पहुंच जाए। यहाँ जो हज और कुर्बानी का जो अहकाम वो आ गया है। मगर जो शख्स मरीज हो या जिसके सिर में कोई तकलीफ हो और इस वजह से अपना सिर मुड़वा ले तो चाहिए कि फिदाया के तौर पर रोजे रखे या सदका दे या कुर्बानी करे। फिर अगर तुम्हें अमन नसीब हो जाए और तुम हज से पहले मक्का पहुंच जाओ तो जो शख्स तुमने से हज का वक्त आने तक उम्रे से फायदा उठाए वो अपनी हैसियत के मुताबिक कुर्बानी दे। और अगर कुर्बानी मयसर ना हो तो 3 रोजे हज के जमाने में और 7 घर पहुंचकर इसी तरह पूरे 10 रोजे रख ले। ये छूट उन लोगों के लिए है जिनके घर बार मस्जिद हराम के करीब ना हो। तो इंशाल्लाह ये हज का टाइम का जो तौर तरीका है ये हम लोग बाद में भी सेशन भी रखते हैं, उसमें और डिटेल होगा। यहाँ भी क्लियर लैंग्वेज में ही है। अल्लाह के इन हुक्मों की खिलाफवर्जी से बचो और खूब जान लो कि अल्लाह सख्त सजा देने वाला है। आयत नंबर 197। हज के महीने सबको मालूम है। तो हज का नेकी क्या है कि हदीस का मफहूम है कि हज मकबूल हज का बदला जन्नत है। मकबूल हज का बदला जन्नत है। तो हज के महीने सबको मालूम है। जो शख्स उन मुकर्रर महीने में हज का इरादा करे उसे खबरदार रहना चाहिए कि हज के दौरान में उससे कोई शहबानी काम, कोई बुरा काम, कोई लड़ाई झगड़े की बात ना हो जाए। और जो अच्छे काम तो अल्लाह जानता होगा। हज के सफर के लिए जादेरा साथ ले जाओ और सबसे अच्छा जादेरा परहेजगारी है। तो ये अकल बालो मेरे नाफरमानी से बाँचो। यहाँ हज का जिसने इरादा किया 3 काम माना किया गया। 3 काम क्या है? फला रफासा वाला फुसूका वाला जिदाला, ये 3 काम माना किया गया है। और बेहतरीन जादेरा क्या कहा गया है? बेहतरीन जादेरा है तकवा। आयत नंबर 198। और अगर हज के सफर साथ साथ तुम अपने रब का फजल भी तलाश करने जाओ तो इसमें कोई हर्ज नहीं। फिर जब अरफात से चलो तो मशअर हराम के पास ठहर कर अल्लाह को याद करो और उस तरह याद करो जिसकी हिदायत उसने तुम्हें दी है, वरना इससे पहले तो तुम लोग भटक हुए थे। तो यहाँ भी वही रूल, हज का रूल ही बताया जा रहे हैं। ये बहुत थोड़ा टाइम लगेगा, इंशाल्लाह हम लोग जब मौका आएगा तो और डिटेल पढ़ेंगे। और ये आयत में अराफत ये वर्ड का भी जिक्र है। आयत नंबर 199। फिर जहां से और सब लोग पलटते हैं वहीं से तुम भी पलटो और अल्लाह से माफी चाहो, यकीनन वो माफ करने वाला रहम करने वाला है। सब लोग कहाँ से पलटते हैं कि जो कुरैश जो काबा का कस्टोडियन थे उन लोगों ने अराफत तक नहीं जाते थे। उन लोग समझते थे हम लोग तो स्पेशल हूँ, काबा का कस्टोडियन हूँ, तो हम क्यों आम लोगों के तरह अराफत तक जाएं जो हराम का हुदूद का पहाड़ है। तो इसीलिए नहीं जाते थे। तो अल्लाह ने फरमा रहे हैं कि अल्लाह की नजर में कोई स्पेशल नहीं है। स्पेशलिटी तो है ईमान और नेक अमल में, तकवा में। तो हज का जो हुक्म है वो तुम्हें भी फुलफिल करना होगा सब लोगों की तरह। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अराफत हज है, 3 दफा फरमाया था। यानी अराफत में ठहरना वकूफ ये भी हज का ही एक मस्ट मतलब करने का चीज में है। और मीना में कंटिन्यूअस जिक्र का भी हुक्म है कि माफी मांगते रहो, अल्लाह का जिक्र करते रहो। फिर जब अपने हज के अरकान को पूरा कर चुके तो जिस तरह पहले अपने बाप दादाओं की चर्चा करते थे उसी तरह अल्लाह का जिक्र करो, बल्कि उससे भी बढ़कर। मगर अल्लाह की याद करने वाले लोगों में भी बहुत फर्क है। उनमें से कोई तो ऐसा है जो कहता है कि ये हमारे रब हमें दुनिया ही में सब कुछ दे दे। ऐसे आदमी के लिए अखराज में कोई हिस्सा नहीं, ये दुनिया परस्त लोग है। फिर आयत नंबर 201 में कोई कहता है कि ये हमारे रब हमें दुनिया में भी भलाई दे और अखराज में भी भलाई दे और आग के अजाब से हमें बचा। अमीन। ये दुआ हम लोग भी हर रोज मांगते हैं। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व कीना अज़ाबन्नार। ये हमारा मुनाजात का दुआ भी है। आयत नंबर 201 सूरतुल बकरा। आयत 202।
ایسے لوگ اپنی کمائی کے مطابق, کمائی یعنی عمل, ہمارا عمل جو ہوتا ہے وہی ہمارا کمائی ہے. قرآن میں کمائی کا سب یہی ورڈ یوز ہوا ہے. کمائی کے مطابق حصہ پائیں گے اور اللہ کو حساب چکاتے دیر نہیں لگتی. یہ آیت نمبر نیکسٹ آیت, یہ گنتی کے کچھ دن ہے جو تم اللہ کے یاد میں بسر کرنے چاہیے. یہ کیا ہے؟ ایام تشریق کے بارے میں بتایا جا رہے ہیں. پھر جو کوئی جلدی کر کے 2 دن میں واپس ہو گیا تو کوئی حرج نہیں, اور جو کچھ دیر زیادہ ٹھہر کر پلٹا تو بھی کوئی حرج نہیں. یہ سارے حج کا احکام. شرط یہ ہے کہ یہ دین اس نے تقوی کے ساتھ بسر کیا ہو. اللہ کی نافرمانی سے بچو اور خوب جان رکھو کہ ایک دن اس کے سامنے تمہاری پیشی ہونے والی ہے. ہم یہ چیز نہ بھولے, ایک دن ہمیں ہمارا رب کے سامنے پیش آنا ہے. آیت نمبر 204, انسانوں میں کوئی تو ایسا ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت بھلی معلوم ہوتی ہے اور اپنی نیک نیتی پر وہ بار بار اللہ کے گواہ ٹھہرتا ہے, مگر حقیقت میں وہ حق کا بدترین دشمن ہوتا ہے. جب اسے حکومت مل جاتی تو زمین میں اس کی ساری دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ فساد پھیلائے, کھیتی کو برباد کرے اور انسانی نسل کو تباہ کرے. حالانکہ اللہ فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا. حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ اللہ سب سے نفرت کرتا ہے کسے؟ جو جھگڑالو ہے. یہ بخاری شریف کا حدیث کا مفہوم ہے. آیت نمبر 206, اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر تو اپنے جو واقع یعنی پرتیبھا کا خیال اس کو گناہ پر جما دیتا ہے. اپنا جو گھمنڈی ہے تو ایسے آدمی کے لیے تو بس جہنم ہی کافی ہے, وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. تو ہم کس خیال میں گناہ پر جمع ہوتا ہے یہ بھی ہمیں محاسبہ کرنے کا ہے. آیت نمبر 207, دوسری طرف انسانوں ہی میں کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی خوشی کے چاہ میں اپنی جان کھپا دیتا ہے, اور ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے. اے ایمان والو, تم پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, پورا داخل ہو جاؤ, آدھا ہاف ہارٹیڈ نہیں کوئی بھی چیز. ہمیں لگتا ہے کہ دین اسلام اس کا بھی ایک نزول کا ایک بیک گراؤنڈ ہے, انشاءاللہ کبھی موقع ملے تو ہم پڑھیں گے. لیکن اگر ہم ایسا سبق لینا چاہے تو دین ہم لوگ کیا سمجھتا ہے؟ دین مطلب کیا ہے؟ دین اسلام کی نماز پڑھنا, روزہ, زکوٰۃ, حج, اتنا ہی؟ یہ تو زندگی کا ایک پہلو. دین کا مطلب ہوتا ہے زندگی جینے کا جو نظام, طریقہ, پورا ہر چیزیں, ہمارا زندگی کا الگ الگ پہلو, ڈفرنٹ اسپیکٹ آف لائف کیا ہے. عقیدہ, اخلاق, عبادت, معاملات. عقیدہ کیا ہے؟ کریڈ, جو دھرم و وشواس. عبادت ہے ہمارا, اخلاق ہے, ایٹیکیٹ. پھر معاملات, جو دوسرے کے ساتھ ڈیلنگز. یہ تمام چیزیں دین کے تحت آ جاتے ہیں. لیکن اگر ہم صرف عبادت کو لے لیں, اسلام صرف ایک عبادت کا طریقہ نہیں ہے, اسلام زندگی کا ہر پہلو میں پھیلا ہوا ہے. اللہ نے فرما رہے ہیں پورا زندگی کا ہر پہلو میں تم اسلام کے احکام کے مطابق اسلام کے احکام کو ایکسپٹ کرو, تب پورا داخل ہوگا. شیطان تو تمہیں بہکاتا ہے کس میں فائدہ ہے کس میں نقصان ہے, اسی طرح تمہیں بتاتے ہیں کہ آدھا ایکسپٹ کرو آدھا چھوڑو, تو وہ کھلا دشمن ہے, اس سے بچو, اسی طرح بتایا گیا ہے. تو یہ آیت بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ پورا داخل ہونا. جزاک اللہ خیر. کہنے میں سننے میں کچھ بھی غلطی ہو تو اللہ معاف کرے, کہنے سے سننے سے زیادہ عمل کا توفیق عطا فرمائے, آمین. وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. آگے کی آیت سسٹر فرحت پڑھتی. الحمدللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین, آمین یا رب العالمین. جیسا کہ آیت نمبر 208 تک بات ہو چکی ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احکامات کا جو سلسلہ ہمیں سمجھا رہے ہیں, جیسا اسٹارٹنگ میں بھی میں نے تمہید میں بتایا تھا, آیت 143 کے بعد 142 کے سے جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اسلامی شریعت
یعنی پہلے پارے میں ہم کیا دیکھے احکام یہ بنی اسرائیل کے جو ان کے کرتوتاں تھے. اس کے بعد اسٹارٹنگ آف دا پارا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بولے منصب تمہارے کو دیا جا رہا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, اب تم امت وسط بن چکی ہو, اب تم مجھ کو پوزیشن پہ اپوائنٹ کر دیا گیا ہے کہ تمہیں مینیجر کی لیول پہ تمہیں لیڈرشپ کے عہدے پر ادا کر دیا گیا ہے. جب ایک گورنمنٹ اسٹیبلش ہوتی ہے تو اس کے خود کے کانسٹیٹیوشنز بتائے جاتے ہیں. تو آپ ابھی دیکھ رہے تھے کہ حج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو چیزوں کے احکامات بتانے شروع کر دیے ہیں اس میں کیا ہم سب کیا دیکھے, اس میں جہاد اس کے تعلق سے دیکھتے آ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قصاص کیا ہوتا ہے, وصیت کیا ہے, روزہ کیا ہے, قمری کیلنڈر کے یہ تمام چیزیں جو ہے نا ہم پڑھ کر آ رہے ہیں. ابھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ آیت نمبر 208 میں بتا رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اب یہ بیچ میں کیسا آ گئی ہے آیات, احکامات بتائے جا رہے تھے, ہم تو احکامات رولس اینڈ ریگولیشن سیکھ رہے تھے, پھر بیچ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ہماری ایک یاد دہانی کے لیے ڈال رہے ہیں کہ یہ جو احکامات ہے سنتے وقت, سمجھتے وقت, پڑھتے وقت جو ہے نا ہمارے دماغ میں اوکے یہ میں کر لوں گی, یہ میرے لیے مشکل ہے, میری پوزیشن کے حساب سے یہاں پر میں پردہ کرنا مشکل ہے. فار ایگزامپل میں کو 5 ٹائم کی نماز نہیں پڑھ سکتی, میں ڈیوٹی پہ ہوں. ہم اپنے خود ساختہ کچھ اگر دماغ میں اگر چل رہا ہوتا ہے, ہم اپنے لیے کرتے ہیں, تو یہ آیات پر رک کر مجھے اور آپ کو یاد دہانی ہو رہی ہے. فرسٹ دن بھی ہم نے اپنے لیے یہ سبق لیا تھا کہ میں جو احکامات پڑھوں گی, اللہ نے جو احکامات مجھے دیے ہوں گے, میں اسے عمل کرنے کی دعا کروں گی, نیت کروں گی, اور اللہ جب موقع دے گا تو میں اسے عمل بھی کروں گی. تو اسی کی ریمائنڈر کے لیے اب جو ہے نا اس آیت کو ہم اس عمرے میں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بول رہا ہے کہ 2 ٹائم کی نماز ہو رہی کمفرٹیبلی, ظہر میں چلو ٹھیک ہے کام ہو جاتے میں ظہر پڑھ لوں گی, عصر میں ٹھیک ہے چلو پھر بھی یاد رہتا ہے پڑھ لیے نہیں پڑھ لیے, یا مغرب تو پکا پڑھنا چاہتا, نہیں پڑھنے والے بھی مغرب ایک برابر پڑھ لیتے. اللہ کو معلوم مغرب سے ہماری اللہ تعالیٰ کی محبت قائم رکھے اور تمام نمازوں میں بھی ہم قائم ہونے والے بنے. اور اس کے بعد عشاء میں تھک گئے, فجر میں ہے نا وہ شعر کسی نے کہا ہے کہ فجر ظہر اثر گزر گئی, مغرب میں ٹائم ملا نہیں, عشاء میں نشے میں تھا, فجر میں آنکھ کھلی نہیں. اگر صرف نمازوں کی, اگر پوری دین کی تو ہم اگر الگ رکھ لیں, لیکن میں اپنے آپ کو اور آپ لوگوں کو کم از کم ان 5 فرائض کے اوپر جس کا فرض نماز ہو جاتی ہے کلیئر, وہ چیزیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ قیامت میں جو ہے نا جس کی نماز کلیئر رہتی ہے اس کے آگے کے مراحل آسان ہوتے ہیں. اس آیت پہ ایٹ لیسٹ میں ان نماز کو یہاں پر انشاءاللہ اپنے لیے ریمائنڈر دیتی ہوں, اور ساتھ ساتھ ہم نیت کریں اللہ تعالیٰ مجھے پتہ ہی نہیں ہے پورے رولس ریگولیشن, مجھے روڈ پہ جانے کے رولس پتہ ہی نہیں ہے, مجھے لیفٹ ہینڈ سے جانا ہے, مجھے رائٹ ہینڈ سے ٹرن لینا ہے, مجھے سگنل پہ مجھے رولس پتہ نہیں ہے, تو میں رولس فالو کیسے کروں گی؟ اللہ بول رہا ہے کہ پورے دین میں داخل ہو جاؤ, مجھے تو پورے دین کا علم پتہ ہی نہیں ہے, میں اسے بھی دین سمجھ کے کر رہی ہوں, میں اسے بھی دین سمجھ کے کر رہا ہوں, تو پھر مجھے پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں کب جو ہے نا گرین سگنل ہو گئی, مجھے زیبرا کراسنگ میں جا کے گاڑی نہیں رکانا تھا, میں رکا دی, ہے نا. ایسے رولس ہم دین کے معاملے میں بریک کر لیتے ہیں اینڈ ہم کو پتہ بھی نہیں رہتا. تو ان رولس کو فالو کرنے کے لیے یہ سیکھنا بھی ضروری ہے کہ میں کہاں کہاں اللہ کی ناراضگی مول رہی ہوں, کہاں کہاں مجھ سے جو ہے نا غلطیاں ہو جا رہی ہیں, کہاں میں کراس کر جاتی ہوں, کیا میں کبھی کبھی اس کے انڈر میں آ جاتی ہوں کہ مجھے اتنا پے کرنا تھا مگر میں نے اتنا پے نہیں کیا. تو ہم نہیں جانتے کہ ہم کہاں کہاں پر اللہ کی ناراضگی بول دیتے ہیں. تو 2 باتیں میں انشاءاللہ اس آیت میں اپنے لیے لیسن لے سکتی ہوں کہ مجھے اللہ کا دین سیکھنا ہے, اس کے پورے رولس اینڈ ریگولیشنز فالو کرنا ہے, پلس مجھے پک اینڈ چوز نہیں کرنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ پک اینڈ چوز نہیں بولتا کہ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اگر میں دعوت دی کسی کو گھر آنے کے واسطے, انہوں بولے کہ نہیں, ہم ایک ہاتھ ڈال کو بولے میں ای نہ میرا ہاتھ آ گیا, بولے تو ہم بولتے کیا مذاق کر رہے ہیں. کبھی کبھی ہم بولے کہ 2 پیرا اندر ڈال دیے گھر میں اور بولے میں اندر آ گئی, میں اندر آ گئی, یہ کیا مذاق ہے, پورے اندر آؤ. ہمارا کچھ نہ کچھ دل کے آئینے سے سوچئے, کبھی کبھی ہم دین اسلام کے ساتھ اس طرح کا مذاق کر رہے ہوتے ہیں, مجھے یہ پسند ہے میں یہ کر لوں گی, یہ پسند نہیں ہے میں نہیں کروں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ سے بہت توبہ کریں, اور اللہ تعالیٰ ہی اس چیز پر قادر ہے کہ مجھے اور آپ کو فی السلم کافہ پورے کے پورے داخل ہونے کے اوپر آمادہ کر سکتے ہیں اور اس پر چلا سکتے ہیں, ہے نا. اگر اللہ تعالیٰ جنت کی کھڑکی کھول کے بتا دیا اتنی جنت کافی ہے, ہم بولیں گے ارے نہیں اللہ تعالیٰ مجھے پورے داخل ہونا, میرا ہاتھ جنت میں گیا تو میں خوش ہوتی, میرا پیر جنت میں گیا تو مجھے تو پوری جنت میں جانا ہے, تو پورا عمل تو کافی کرنا پڑے گا نا. بہت ساری چیزیں ہیں بہنیں, اگر ہم یہ بہت بہت
پیاری آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری سمندر کو جو ہے نا کوزے میں سمو کر ہمیں بتا دیا ہے. انشاءاللہ جیسا بچائے ہیں باجی ان چیزوں پر ہم ضرور ڈیٹیل میں بات کرنے کی اور سننے سیکھنے کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر غور فکر کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آگے اللہ تعالیٰ ہاں شیطان دیکھیے ہائی لائٹ کر لیجیے وہاں پہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان آئی تھی بات دین پہ چلنے کے واسطے. اللہ تعالیٰ الرٹ کریں گیٹ الرٹ, آگے گڑا ہے, تم جانا چاہتے ہو روڈ پہ سیدھا جنت کے راہ پہ ایسے پہ جانے چاہتے ہو, بڑا گڑا بیٹھا ہوا ہے, عدو مبین بیٹھا ہے وہاں پر, ہمارا کھلا دشمن, ہم کو بہت الرٹ ہے طرح کے سے, وہ آگے سے پیچھے سے آزو سے بازو سے کسی نہ کسی وسوسے سے, اور کبھی بھی آپ کو یہ نہیں بولتا کہ میں تمہارا دشمن ہوں, ایسا خیال ڈالتا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ خالی ایج کر لیے تو کیا ہوتا. صبح میں فجر میں اٹھ سکتا ہوں, رات میں بہت اسٹرانگ ہوں, میں بہت اسٹرانگ ویل رکھتی ہوں, فجر میں اس کے بعد آنکھ نہیں ہوشیار ہوئی, رات میں دیکھنے پر یہ نہیں یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو, اس کے بعد فجر چڑھتی. اس طریقے سے جو ہے نا شیطان بہت آرام سے ہم کو پھسلا سکتا, ہم کو پتا بھی نہیں چلتا ہے نا. وہ چشمہ شیطان جو ہم کو پیناتا ہے جو لیکن وہ قوت نہیں رکھتا. قیامت کے دن کیا بولنے والا ہے, میں تمہاں کو ہاتھ پکڑ کو لے کو گیا تھا کیا, میں تمہاں کو گناہ کرایا تھا کیا, میں تو صرف وسوسہ ڈالتا تھا. جس کے دل میں جس کے برین میں جو سٹورڈ ہوتا ہے, اگر میں سمجھو اپنے آپ کو نیکیوں سے نہیں آگاہ کر رہی ہوں, میں اللہ کے ذکر میں مشغول نہیں ہوں, اسی وقت شیطان کا حملہ پاسبل ہے. اسی وقت اگر میرا دل ذکر سے جب خالی ہوتا ہے اس وقت شیطان کا حملہ ہوتا ہے. جب میں اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھتی ہوں شیطان میرے قریب نہ آتا. ذکر کا مطلب کیا, تسبیح لے کو بیٹھ جانا, تسبیح لے کو میں صبح سے شام, اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن کاموں کو 5 وقت کی نماز پڑھے, دن میں سے پکڑو 15 20 منٹ کا ہو گیا, واش روم میں جانے کی دعا پڑھے, نکلنے کی دعا پڑھے, کھانے کی دعا پڑھے, سلام کرے, گھر میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں, کتنے ایسے اذکار ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو بتائے کہ ہم ان چیزوں کے پروٹیکشن میں آتے ہیں تو شیطان ہمارے قریب بھی نہیں آ سکتا. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے گیٹ الرٹ والا سگنل ڈال دیا. آگے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے پاس جو صاف تمہارے ہدایت تمہارے پاس آ چکی ہے, اگر ان کے پا لینے کے بعد پھر تم نے لرزش کھائی تو خوب جان رکھو کہ اللہ سب پر غالب اور حکیم اور دانا ہے. ان ساری نصیحتوں اور ہدایتوں کے بعد بھی لوگ سیدھے نہ ہو تو کیا اب وہ اس کے منتظر ہیں کہ اللہ بادلوں کا چترا لگائے, فرشتوں کو پرے ساتھ لیے خود سامنے موجود ہو اور فیصلہ ہی کر ڈالے. اللہ تھوڑی دیر کے لیے دیکھے ہم کسی لرزش میں مبتلا ہو اور اللہ اپنے فرشتے کو بھیجے ہمیں وہیں پر ٹریپ کرے, اسی وقت روح اگر ہماری قبض ہو جائے, بالکل موت نظر آ جائے تو ہماری زمین کیا ہمارا جسم لرزش سے جاتا ہے. تھوڑی زلزلہ آیا تو توبہ کرنے لگ جاتا ہے. امیجن اللہ اگر آ جاتا ہے تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کے اس قیامت میں تو جو ہے ہمارے حشر میں ہم کھڑے ہی ہونے والے ہیں. اللہ تعالیٰ اس بات کو یاد دلا رہا ہے کہ کس چیز سے اگر تم بچ رہے ہو, کسی چیز کو اگر نہیں کر پا رہے ہو تو کیا اللہ تم اس چیز کا انتظار کرتے ہو, اللہ کر بولے. لیکن عقل مند تو کیا ہے, ہمارے دین کا کیا ہماری بیس ہے کہ ہم جو ہے نا غیب پر ایمان رکھتے ہیں. ٹھیک, ہم غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور ہم نصیحتوں سے ایمان لینے والے, ہم نے سنا, ہم نے سمجھا, ہم نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھا اور ہم نے ایمان لے کر. تو یہ ان لوگوں کے کافروں کے لیے ڈرانے کے لیے تھا. اگر آج بھی ہم کسی چیز کو پک اینڈ چوز کر رہے ہیں تو پھر ہمارے لیے بھی ڈراوے کی آیات ہے. آخرکار سارے معاملات پیش تو اللہ ہی کے حضور ہونے والے. کوئی بھی گناہ پڑھ رہے ہیں, کوئی بھی چیز کر رہے ہیں, نہیں انہوں ناراض ہوتے انہوں ناراض ہوتے, تو یہ آیات یاد رکھے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. ہمیں سب کام لے کر سب چیزیں کٹورے جو بولیں گے اپنا پورا ٹوکرا اٹھا کر نیک اعمال کا, بد اعمال کا, اچھے کام برے کام, لوگوں کے راضی کرنے والے پورے لے کر کیا کرنا ہے, اپنے اس نیکیوں کے اور اس بدی کے ٹوکرے کو لے کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے. کیا بھرنا چاہیں گے, سڑے ہوئے فروٹ, اچھے فروٹ, اپنے بکیٹ میں کیا بھرنا چاہ رہے, یہ ہمارے چوائسز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے. بنی اسرائیل سے پوچھو کیسی کھلی نشانیاں ہم نے تمہیں دکھائی ہیں, اور پھر یہ بھی ان سے پوچھ لو کہ اللہ کی نعمت پانے کے بعد جو قوم اس کی ثقافت سے بدلتی ہے اسے اللہ کیسی سخت سزا دیتا ہے. پھر وارننگ نہیں, اللہ تعالیٰ رولز دیے, تھوڑے ہمارے رولز اس میں ایڈ کر لیں گے بولے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بولے کہ نو ایڈیشن ہے. اکملت لکم دینکم, یعنی میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ تو آپ کوئی بھی ایڈیشن یا سبٹریکشن کی کوئی بات نہیں, پوری پرفیکٹ ڈش
परफेक्ट जो है ना एक हुलिया अल्लाह ताला ने, एक परफेक्ट जो है ना शरीयत अल्लाह ताला ने हमें डिफाइन करके दिखाया। और इसमें एक फूल की जरूरत है, ना इसमें पत्ते की जरूरत है, ना इसमें काट छाट की, सिर्फ जैसा लिबास दीन का अल्लाह ताला ने दिया है उसको वैसे ही ओढ़ना। और थोड़ा बेल बूटे लगा तो नो, नॉट अलाउड। कोई भी एक चीज, एक भी सजदा अल्लाह सुब्हानहू ताला ने जितने बताए हैं, यानी एक भी चीज जो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने बताए हैं उसके आगे एक भी कदम में और आप शरीयत के खिलाफ नहीं कर सकते। जिन लोगों ने कुफ्र की राह इख्तियार की है उनके लिए दुनिया की जिंदगी बड़ी महबूब और दिलपसंद बना दी गई है। ऐसे लोग ईमान की राह इख्तियार करने वालों का मजाक उड़ाते हैं, मगर कयामत के रोज परहेजगार लोग ही उनके मुकाबले में आली मुकाम हो गए। रहा दुनिया का रिज़्क़ तो अल्लाह को इख्तियार है, जिसे चाहे वो बेहिसाब दे। वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैर हिसाब। किसी की दुनिया देखकर, किसी के बच्चों के पढ़ाइयां देखकर, किसी के जो है ना महला देखकर, डिग्रियां देखकर हमको इसमें ज्यादा इंप्रेस नहीं होना। अरे ऐसा करे तो ऐसा था। याद रखिए फिरौन जो मुल्क का बादशाह था, हारून था, इन तमाम को भी मुसीबतें आए थे, तमाम को भी आजमाइशा थे, और जो ईमान वाले थे उनको भी आजमाइशा थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का सिलसिला हम कल पढ़ चुके हैं कि आजमाइशें दोनों की जिंदगी में आते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे कोई काफिर फ्रेंड है, नॉन मुस्लिम है, उनको परेशानी नहीं आ रही, लेकिन एंड ऑफ द रिजल्ट मोमिनों का अच्छा नहीं। तो अल्लाह ताला यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये तमाम चीजें मुसीबतों से अगर तुमको डर लग रहा है, दुनिया की जिंदगी महबूब रखते हैं, तो कयामत के रोज सबसे सुपीरियर डिग्री पे वीआईपी पोस्ट, हमको मैनेजर पोस्ट, दुनिया में सीईओ पोस्ट, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, ऐसे बड़े बड़े पोस्ट है। तो अल्लाह के पास कौन है? परहेजगार लोगों के मुकाबले में इनको आली मुकाम पोजीशन। कल हम पढ़े थे हमारी इनकम के बारे में ना, कि हमारी कितनी इनकम है, हम का सबक क्या कमा रहे हैं। आज हम पढ़ रहे हैं कि बड़े पोस्ट मिलने वाला। सुभान अल्लाह, हमारी इनकम बड़ी है, हमारा मुकाम अल्लाह सुब्हानहू तआला बढ़ा देने वाला। हम छोटी छोटी चीजों पे अपनी चीजों को जाया नहीं करेंगे, अपनी नेकियों को जाया नहीं करेंगे, अपनी जिंदगी को कॉम्प्रोमाइज में नहीं गुजारेंगे। आज इस वक्त पर हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको पूरे के पूरे दीन में दाखिल अता फरमा। हमारी जो रुकावटें हैं, हमें इल्म अमल में नहीं लाने के लिए अल्लाह ताला उन रुकावटों को दूर फरमा दे, और हमारे लिए बेहतरीन रिज़्क़ के फैसले अता फरमा दीजिए, और हमें रोज़े क़यामत बेहतरीन आला मुकाम यानी जन्नतुल फिरदौस में मुकाम अता फरमा दीजिए ना। जन्नत की शर्त अमल है, और अल्लाह की रजा से जन्नत हासिल की जा सकती है। आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, आयत नंबर 213, इब्तिदा में सब लोग एक ही तरीके से थे, एक ही तरीका पर थे, फिर ये हालात बाकी नहीं रही और इख्तलाफात रोनुमा हो चुके हुए। तब अल्लाह ने नबी भेजने की रास्त रवी पर नबी भेज दिए जो रास्त रवी पर बशारत देने वाले, कजरवी के नताइज से डराने वाले थे, और उनके साथ किताबें बरहक नाज़िल। इब्तिदा में सब लोग एक ही तरीके पर थे, फिर हालात बाकी ना रही और इख्तलाफात रोनुमा हुए। तब अल्लाह ने नबी भेजे जो रास्त रवी पर बशारत देने वाले और कजरवी के नताइज से डराने वाले थे, और उनके साथ किताबें बरहक नाजिल की, ताकि हक के बारे में लोगों के दरमियान जो इख्तलाफात रोनुमा हो गए थे उनका फैसला करे। और इन इख्तलाफात को रोनुमा होने की वजह ये ना थी कि इब्तिदा में लोगों को हक बताया नहीं गया था। इख्तलाफ उन लोगों ने किया जिन्होंने हक का इल्म दिया जा चुका था। उन्होंने रोशन हिदायत पा लेने के बाद महज इसलिए हक को छोड़कर मुख्तलिफ तरीकों को निकाला जो आपस में ज्यादती करना चाहते थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला पूरा दीन सिखा दिया, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नबियों को भेजा और रिजल्ट भी बता दिया। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला बोल रहे ये सब इल्म आने के बाद में भी अतराफ में देखते हैं लोग अमल नहीं कर रहे। क्या इल्म की कमी है? इल्म की कमी नहीं है। उनको किसकी जरूरत, उनको किस चीजों ने हमको रोक चुका है, हमारे बाउंड्रीज क्यों बिल्डअप हो गए। एवरी पर्सन क्या बोलता, मेरे मुल्क हो, मेरी इख्तिदार हो, मेरी बात सुने, मेरे पास ज्यादा जो है ना इख्तियार हो। ये जुल्म की वजह से, सूद लेने की वजह से, या इस तरीके के जो पर्सनल बेनिफिट्स के बिना पर हम जो है ना पूरी शरीयत को, पूरी चीजों को हम अपने समाज में लागू नहीं करते। और ये जो समाज के जो सुपीरियर बनाकर हम बिना सोचे समझे थोड़ी मोटी जो है ना फायदे दुनिया के और छोटी मोटी चीजों में लालच में आकर गलत हाथों में इख्तिदार दे देते हैं, तो फिर वो आपस में झगड़ा करके जो है ना अपने मफाद के खातिर लोगों को नुकसान होता है। बहुत बड़ी हिडन इसमें सीक्रेट्स अल्लाह ताला बता रहे हैं। बस जो लोग अंबिया पर ईमान लाए हैं उन्हें अल्लाह ने अपने इज़्न से उस हक का रास्ता दिखा दिया है जिसमें लोगों ने इख्तिलाफ किया था। अल्लाह जिसे चाहता है राह रास्त दिखा देता है। अल्लाह वल्लाहु यहदी मन यशाउ इला सिरातिल मुस्तकीम। अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत की राह दिखा देता है। ऐसा
ہم اپنی کالج میں کس کو چاہے اس کو ایڈمیشن دے سکتے ہیں، لیکن ہماری ایک کرائٹیریا ہے کہ بندہ جو ہے نا سنسیئر ہو، زیادہ جو ہے نا لڑنا جھگڑنے والا بیہیویئر نہیں ہو، کیریکٹر کنڈکٹ سرٹیفکیٹ اس کے پاس ہو، اس کے بعد جو ہے نا اس کے پاس اتنے مارکس ایٹ لیسٹ ایلیجیبلٹی کے لیے 15% مارکس ہو، ہے نا. کتنی بڑی جو ہے ریکمنڈ ہے، ہم ایڈمیشن نہیں لینا چاہتے، ہم اپنے اداروں میں نہیں داخلہ کرانا چاہتے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صراط المستقیم کے لیے بھی ایک تقوی معیار رکھا. جس کے پاس اللہ کا ڈر ہوتا ہے، کھینچ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے صراط المستقیم. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں ہدایت دے، تقوی دے، اور قیامت مرنے دم تک اللہ صراط المستقیم کے راستے پر چلائے، کیونکہ صراط المستقیم کی آخری منزل جنت الفردوس ہے. اس راستے سے ہٹ گئے تو سمجھے کہ پھر شیطان کے راستے پر، اور شیطان کا راستہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے. آگے آیت نمبر 240 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت داخلہ تمہیں مل جائے گا. آج ہم صراط المستقیم میں پڑھنے کی نیت کریں، ہم سوچ لیے، ہم سمجھ لیے اب جانا ہے، اب چلو راستہ پیکنگ کرو. نہیں، ویسا نہیں ہے. اس کے بیچ میں کچھ سٹیپس اللہ تعالیٰ بتائے. حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا ہے جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکے تھے. ان پر سختیاں گزری، مصیبتیں آئی، ہلا مارے گئے، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں، اللہ کی مدد قریب ہے. الا ان نصر اللہ قریب. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی فتح اور نصرت سے نوازے.